مولا علی کیا ہر سال میلاد مناتے تھے اس طریقے پہ جس طرح آپ مناتے ہیں؟ تو وہ فوراً چٹا جواب ہی آپ کو دیں گے، وہ کہیں گے نہیں، یہ تو بعد میں شروع ہے۔ یہ خود مانتے ہیں کہ 8ویں صدی ہجری میں حضور علیہ السلام کی وفات کے 800 سال کے بعد یہ مروجہ جو یہ سلسلہ میلاد منانے کا شروع ہے۔ پہلے 800 سالوں میں تو یہ نہیں ہوتا تھا۔ مولا علی 5 سال خلیفہ رہے ہیں نا، تو بتائیں 5 میلاد کے جلوسوں کو تو انہوں نے لیڈ کیا ہوگا نا کوفے کے اندر۔ اب رہا صحابہ کا منانا، تو صحابہ سے پہلے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جشن ولادت منایا۔ آپ ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو صحیح مسلم کے اندر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ فیہ ولدت، میں اس دن پیدا ہوا۔ تو پیدا ہونے کی خوشی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا، اس لیے کہ ویسے ہی ہر انسان کی جو حیات ہے، زندگی ہے، وہ اللہ کی نعمت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، آپ کی جو حیات ہے، وہ تو ہر ایک کے لیے رحمت ہے، ہر ایک کے لیے نعمت ہے، اور نعمت پر خوشی منانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تم فرماؤ کہ جب اللہ کا فضل اس کی رحمت ہو تو اسی پر چاہیے کہ لوگوں کو خوشیاں منائیں۔ تو اصل ثبوت یہ قرآن و حدیث سے موجود ہے۔ اب رہا صحابہ اکرام علیہم رضوان کا منانا، تو بالکل صحابہ اکرام علیہم رضوان نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے چرچے کیے ہیں اور مختلف انداز میں کیے ہیں۔ صحیح ستہ کی احادیث طیبہ میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اور حضور علیہ السلام کی خوبیاں بیان کر رہے تھے کہ ہم کس حالت میں تھے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا اور ان کے ذریعے ہمیں ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور صحابہ کی اس گفتگو کے بارے میں آپ کو بتایا کہ اس طرح آپ کے صحابہ کرام علیہ رضوان آپ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یہ میلاد ہی تو ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہی کا تو تذکرہ کیا جا رہا ہے، آپ علیہ السلام کی آمد ہی کا تو تذکرہ کیا جا رہا ہے، وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کر رہے تھے۔ اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی جامع ترمذی کے اندر آپ نے واضح طور پر باب لکھا ہے، باب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا، میلاد کا باب، یہ آپ نے اس کے اندر چیپٹر پورا لکھا ہے اور اس میں احادیث طیبہ آپ نے ذکر فرمائی ہے، اور لفظ میلاد لکھا ہے باقاعدہ، لفظ میلاد لکھا ہے، سیرت نہیں لکھا۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سادہ سا کانسیپٹ ہوا ہے کہ یہ اس بزم کو کہتے ہیں، یہ اس مجلس کو کہتے ہیں، اس نظریے کو کہتے ہیں، اس فکر کا اور اس تعلیم کا عنوان دیا جاتا ہے لفظ میلاد، کہ جس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ کے والدین کے فضائل، آپ کے خاندان مبارک کے فضائل، اور پھر وہ خصوصی فضائل جس میں حضور علیہ السلام یکتا اور منفرد ہیں، ان مجموعہ فضائل کو قرآن و سنت سے لے کر جب بیان کیا جاتا ہے تو اس کا ٹائٹل عنوان بنتا ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قرآن کریم فرقان حمید میں اب سارا قرآن حضور کی نعت ہے۔ ایک بندے نے سوال کیا، جی سارا قرآن حضور کی نعت کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں تو ان لوگوں کا بھی ذکر ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے عتاب اور غضب کا شکار ہوئے، میں نے کہا وہ بھی حضور کی نعت ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا جو جنت عدن اور جنت اور اللہ کے محبوبیت کا مصداق ہوئے وہ وہی ہوئے جو آپ کے راستے پر چلے، بے شک، اور جنہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑا، العیاذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک، وہ عتاب اور عذاب کا شکار ہوئے۔ تو لہٰذا لوگوں کی اللہ کے نزدیک محبوبیت اور اس محبوبیت سے مغضوب اور دور ہونے کی جو فصل ممیز ذات بنی ہے وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ان کے دامن سے جڑ گیا، اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنایا، اور جنہوں نے آپ کی عظمت و شان کا انکار کیا، اللہ رب العالمین نے ان کے ظاہری حلیے کی قدرت نے کوئی پرواہ نہیں کی اور وہ راندہ درگاہ ہو گئے۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سادہ کانسیپٹ یہ ہے کہ قرآن کریم کی وہ آیات، وہ احادیث کریمہ، سیرت مبارکہ کا وہ گوشہ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارک، آپ کے آباء و اجداد کا ذکر، حضور علیہ السلام کی وہ شان و عظمت اور مقام جس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یکتا اور تنہا ہیں، اور حضور علیہ السلام کے معجزات اور فضائل جو جس صورت میں آپ کی عظمت و یکتائی کو بیان کرتے ہیں اور آپ کو افضل الخلق ہونے کو بیان کرتے ہیں اور آپ کو اشرف الخلق ہونے کو بیان کرتے ہیں، ان تمام مجموعہ آیات اور دلائل کے ذکر کا نام ہے محفل میلاد۔ اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ یہ مستحب ہے۔ ظاہر سی بات ہے حضور علیہ السلام کے کا ذکر کرنے والا ثواب پائے گا، بے شک۔ ایک دوست ہم سے کہنے لگے ایک زمانے میں کہ میں نے جو ہے وہ قرآن کریم فرقان حمید میں نے پورا پڑھ لیا، مجھے میلاد کہیں نہیں ملا۔
میں نے احادیث پوری پڑھ لی، مجھے میلاد کہیں نہیں ملا. میں نے سیرت کی کتابیں پڑھ لی، میلاد کہیں نہیں ملا. میں نے کہا آپ کو پتا ہے میلاد کیا ہے؟ کہ لگا نہیں. تو میں نے کہا ڈھونڈ کیا رہے تھے؟ واہ واہ، پہلے یہ سمجھنا ضروری پہلے یہ تو سمجھیے جناب کہ میلاد ہے کیا. بہت اچھے شاعر. یہ جو آپ صفحے اول میں آ کر نعرہ لگا رہے ہیں کہ مجھے قرآن میں میلاد نہیں ملا، کیا کہنے ہیں؟ حدیث میں میلاد نہیں ملا، تو آپ یہ بتائیے میلاد کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ پوچھئے نا امت سے کہ میلاد کس کو کہتے ہیں. اس پر اسلاف امت رضوان اللہ اجمعین کی ہزارہا کتاب امت، جن سے ان کے گنبد اور ان کے مزارات آج چمک رہے ہیں، ان کی تعلیمات سے ہزاروں کتابیں موجود ہیں. اور اس کا معنی یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ والدین اور قبائل کا ذکر اور خاندان کا ذکر اور حضور سید عالم کی شان کا ذکر اور خاص طور پر اس ساتھ کا ذکر کہ جس میں جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور اس عالم آب و گل اور اس عالم رنگ و بو کے اندر ہوا، کہ جس میں حضور سید عالم کی ولادت کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، صحابہ کرام میں جو حضور سے براہ راست اس شب اور آپ کی میلاد اور آپ کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے وہ کرامات اور عجائبات کو جو صحیح سند کے ساتھ گویا کہ کتب احادیث میں درج کیا گیا صحابہ کرام کی، تو گویا کہ اس کا نام میلاد ہے. اب میلاد نام ہوا حضور کے فضائل کا، تو یہ قرآن میں نہیں ہے؟ کہنے لگا ہے. میں نے کہا یہی تو میلاد ہے. یہ حدیث میں نہیں. میں نے کہا یہی تو میلاد ہے. سیرت میں یہی تو میلاد ہے. اچھا اب میں ایک آخری بات اپنی ختم کرتا ہوں. ایک دوست میرے پاس سیرت کی کتاب لے کر آئے. انہوں نے کہا جی اس میں میلاد کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ، تو میں نے کہا آپ ذرا بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ اس میں میلاد النبی کا ذکر کہاں پر ہے؟ یہ تو غزوات کا ذکر شروع ہو گیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی کا شروع ہو گیا. تو میں نے کہا یہ ابتدائی 100 صفحے جو آپ نے پن اپ کیے ہوئے ہیں اور بند کیے ہوئے، یہ کیوں کیے ہوئے ہیں؟ اس کو کھولنے کی مجھے اجازت ہے؟ کیونکہ جس پیج سے آپ کتاب کو شروع کر رہے ہیں وہ پیج نمبر 100 ہے، جبکہ کتاب پیج نمبر 1 سے شروع ہوتی ہے. تو میں نے کہا کیوں نہ ہم سیرت کی کتاب کو پیج نمبر 1 سے شروع کریں. تو جب پیج نمبر 1 سے شروع کیا تو وہاں لکھا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اشرف خاندان میں تشریف لائے. واہ واہ واہ. میں نے کہا بس میلاد یہیں سے شروع ہو گیا کہ جس کو شاید وہاں پر کسی ربڑ سے یا کاغذ سے بند کر دیا گیا اور یہ تصور کیا گیا کہ جب میلاد تو وہ 100 صفحے سے کتاب شروع ہو رہی ہے تو میلاد اس میں نہیں ہے. تو میں نے کہا کتاب تو پہلے صفحے سے شروع ہوتی ہے. تو آپ سیرت کی کوئی بھی کتاب اٹھائیں اور اس کا پہلا صفحہ شروع کریں تو وہاں پر حضور کے خاندان کا ذکر ہے کہ بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنن فقرنن، میں بھیجا گیا ہوں اللہ کی جانب سے سب سے بہترین لوگوں کے اندر، ایک زمانے سے دوسرے زمانے تک، یہاں تک کہ میں تمہارے سامنے موجود ہوں. تو گویا کہ حضور کے تمام کمالات اور شان اور عظمت اور آپ کے ولادت کے وقت ظہور کی جو گھڑیاں ہیں جو حضور نے خود بیان فرمائی اپنے مبارک خطبے میں، صحیح سند سے کتب حدیث کے اندر موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدین، سرکار کا خاندان، قریش کی افضلیت، بنو ہاشم کی شان، یہ تمام مجموعہ ذکر کو عنوان کیا دیا جاتا ہے؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے محدثین نے بھی جب اس ذکر کو چھیڑا تو امام ترمذی نے دیکھا کیا باب باندھا، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سادہ کانسیپٹ ہے کہ جس کے پیچھے قرآن و حدیث کے اتنے دلائل ہیں کہ ایک نشست نہیں، اگر کئی نشستیں بھی ہوں گی تو وہ اس پر محیط نہیں ہو سکتی. ابو داؤد کی حدیث ہے وما امرت بتشیید المساجد، جی حضور نے فرمایا مسجدوں میں چونا نہ کرنا. اور بخاری کو آپ دیکھیے تو بخاری شریف میں تعلیق موجود ہے لَتُزَخْرِفُنَّ كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، میری امت مسجدوں کو ایسے سجائے گی سنوارے گی جیسا یہود و نصارہ اپنی عبادت خانوں کو سجاتے ہیں. اب آپ دیکھیے یہ بات آگے انور شاہ کاشمیری صاحب تک پہنچی ہے تو وہ ڈگمگا کر انہوں نے یہی بات کی ہے کہ الضروریات تبیح المعذورات، کہ یقیناً حالات بدلنے کے ساتھ جو ہے ممنوع چیز بھی جو ہے وہ جائز ہو جاتی ہے. ممنوع چیز بھی جو ہے الضروریات تبیح المعذورات، تو وہ جو محظور چیز ہے، جو ممنوع چیز ہے، وہ بھی حالات کے اعتبار سے صحیح ہو جاتی ہے. تو حضور نے جس چیز کو نام لے کر منع کیا ہے وہ آپ رائج کر رہے ہیں، اور حضور نے جس کے لیے پورا خطبہ پڑھا ہے اس کو آپ منع کر رہے ہیں. تو یہ ایک کیسی چیز. تو اس پر ایک بڑا سادہ سا جواب دیتے ہیں نہیں جناب، یہ احداث للدین ہے، یہ احداث فی الدین نہیں ہے، یہ دین میں ایجاد نہیں ہے، یہ دین کے لیے ایجاد ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں یہ محفلیں، چراغا، جھنڈے، یہ دین میں ایجاد نہیں ہے، یہ دین کے اس کانسیپٹ کو پھیلانے کا ایک طریقہ ہے. اب تو ایک اور ڈرامہ یہ شروع ہوا کہ جناب نفس میلاد کے ہم قائل ہیں، یہ کیفیات جو ہے ساری اس کے ہم قائل نہیں. اب آپ دیکھیے جب مساجد تعمیر ہوتی ہیں یا دینی جلسے ہوتے ہیں تو اس میں باقاعدہ اعلان ہوتا ہے گرمیوں میں کہ ایئر کنڈیشن لگانا ہے، آپ چندہ دے دیجئے.
पंखा लगाना है चंदा दे दीजिए, सर्दियों के अंदर हीटर सिस्टम लगाना है चंदा दे दीजिए। तो भाई आपने किस फिकी जुजिये से ये आज की प्रोडक्ट और आज की बनाई हुई हियत कज़ाइया और आज की खारजी चीज़ें जो दौरे रिसालत के बाद है उसको कहाँ पर हदीस पाक के अंदर मुतय्यन करके और स्पेसिफिक उसको सवाब का बाइस कहा है, तो वो कैसे जायज़ हो जाता है? तो कहना कि दरअसल हमने पंखे को दीन नहीं कहा जी, ना उस पर सवाब की नियत की। मैंने कहा ऐलान तो आप पंखे का ही कर रहे थे। वाह वाह। कि नहीं, पंखा जब चलेगा तो नमाजी को सुकून मिलेगा, उससे नमाज का एक वकार बाकी रहेगा, इबादत का शौक आएगा, तो उसके लिए तो दलाइल मौजूद हैं और वो उसके लिए जरिया बन रहा है। तो मैंने कहा हमें भी इसी तरह कबूल फरमा लीजिए कि हमने नफ्से झंडा पर और नफ्से चरागा पर सवाब की नियत नहीं की, लेकिन जब चरागा होगा लोग देखेंगे कि जनाब हुजूर का जिक्र हो रहा है, तो हमारे उर्फ में इजहार मोहब्बत और ताजीम का तरीका ये है, तो हमने चरागे पर सवाब की नियत नहीं की है, फरोग इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमने चरागे की जो है वो जो सवाब की जो है वो नियत की है। तो हमारे मुल्क के अंदर पाकिस्तान के अंदर जब जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो सजता है कराची का, तो बताइए जो इतने मुस्लिम और गैर मुस्लिम उतरते हैं तो उनके लिए मैसेज नहीं होता कि गैर मुस्लिम आज उसने देखा कि जनाब ये आज पूरा शहर कराची सजा हुआ है, तो वो बिल्कुल गुम सुम और सुन रहेगा। ये किसी से पूछेगा आज ये खुशी कैसी, या ये बोलेगा ये मातम कैसा है, तो चिरागों को देखकर मातम कहेगा या खुशी कहेगा? तो उसको कहा जाएगा जी आज हमारे नबी का बर्थडे है, हुजूर की ताज़ीम है। तो है चिरागा दीन नहीं है, अजमत मुस्तफ़ा दीन है, इश्क मुस्तफ़ा दीन है, जिसके फरोग का वो जरिया बना। अल्लामा शामी के मामू से जब पूछा गया था ये मीनारे बने हैं तो जनाब ये क्या बिदात है? फरमा सुन्नत है। फरमा क्यों? फरमा जो फरोग सुन्नत का जरिया बनेगा वो भी सुन्नत हो जाएगा, वाह सुभान अल्लाह, उस पर वो अजर मिलेगा। तो लिहाजा ये ऐसे दलाइल हैं जब बंदे को मोहब्बत हो जाए ना तो हर चीज समझ में आती है। वो पहले जमाने में एक लतीफा मशहूर था, मजाहन अर्ज करूं कि खातून अपने शौहर से खुश नहीं थी, तो वो खिड़की के किनारे बैठी हुई थी और शौहर इतने बाकमाल थे कि हवा में उड़ते थे। तो जब शौहर आए तो उन्होंने कहा मियाँ तुम्हें पता है तुम ऐसे ही घूम रहे फिर रहे हो, मैंने अल्लाह के एक वली को देखा है कि वो हवा में उड़ रहा था, बड़ा नेक था। तो कहा नेक था? कहाँ इसलिए तो हवा में उड़ रहा था। कहा वो मैं था। कहा अच्छा तुम थे इसलिए टेढ़े टेढ़े जा रहे थे। यानी जब बुग़्ज़ लगता है तो हदीस सामने, मसला समझ। तो मसला ना ये मुनाजरे का है ना मसला ये किसी का है, ये बुग़्ज़ का है। अब आप देखें ना अकबर ने कहा था बिरबल को दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा ले आओ, वो ढूंढता रहा, 4 महीने गुजर गए। उसने कहा क्या करते हो? तो एक बंदा बच्चा ले आया, उसकी नाक बह रही थी, कपड़े भी मैले थे। तो अकबर ने कहा ये हमारे दरबार की मुखालिफत है, ये तुम क्या लेकर आ गए? तो कहा ये दुनिया का सबसे हसीन बच्चा है। कहने लगे कैसे? कहा ये मेरा बच्चा है। तो देखें जब मोहब्बत होती है तो सारी चीजें समझ में आ जाती है, और जब बुग़्ज़ लग जाता है तो उड़ने वाली करामत में भी इसलिए टेढ़ा टेढ़ा उड़ रहे थे। तो कहने का मकसद है कि ये बात तहकीक का नहीं है, ये बुग़्ज़ का है, और बुग़्ज़ फिर उस ज़ात के साथ करना अलयाज़ु बिल्लाह। तो हमें चाहिए कि ये मसला जो बयान किया जा रहा है ये तनकीद और तनकीस के लिए नहीं है, ये तफहीम के लिए है। और जनाब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान के आगे रुकावट नहीं लगानी चाहिए। वो तहे तेग भी नात पढ़ी जाएगी, बरसरे मिंबर भी नात पढ़ी जाएगी, जनाजा जब उठेगा तब भी नात होगी, कब्र में भी मुस्तफ़ा करीम की नात।